السلام علیکم، ویلکم ٹو آف دا کف. اور آج آف دا کف پہ میں چاہوں گی کہ ایک الجھن ہے مجھے جو فیصل کسی طرح سے اگر سلجھا سکیں. ویسے تو میں الجھن والا پیر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کوشش اس لیے کریں کہ مجھے اس وقت اور کوئی لوگ مل نہیں رہے ہیں جن سے میں اس الجھن کو بیان کروں. اور وہ الجھن کے میں مالیاں، مجھے تو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں صدقے کا سارے ایسے مالی ہو جائے تو پھر بہت سے ہیں مالی. الجھن کا خدا حافظ. وہ اصل میں صبح میں نے شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سنی تھی پی سی آئی میں، جو بہت جوش میں تھی، پوری میں نے بیٹھ کے سنی. لیکن میرا خیال تھا کہ وہ چونکہ ایک رپورٹ آنے کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو شاید کچھ جو سوالات ہیں ہمارے ذہن میں یہ پی سی آئی کیس میں کارڈیک پیشنٹس کی اموات کے ٹیکنیکل انفارمیشن وہ کچھ شاید کلیئر ہو جائے معاملہ، لیکن وہ کچھ الجھ گئی میں اس سے اور زیادہ. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لندن سے، اس سے پہلے شاید آپ کو یاد ہو کہ سی ٹی ایل جو سینٹرل ٹیسٹنگ لیبارٹری ڈی ٹی ایل کی، اس کی رپورٹ آئی ہے جس میں اس نے سب کو آل کلیئر دیا تھا سوائے ایک مینوفیکچرر کی ایک دوا کے، جس کو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سپوریس ہے یا کاؤنٹر فٹ ہے، صرف یہ کہا تھا سب اسٹینڈرڈ، کیونکہ اس کے وہ پیکنگ ایسی تھی کہ اس کے نشان کچھ مٹ گئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جعلی دوا تھی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے لندن اور بیلجیم دو اور جگہ پہ بھی بھیجے تھے سیمپلز. لندن کی رپورٹ اپیرنٹلی کل رات کو آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک دوا جو کراچی کی ایک کمپنی ہے ایفروز کیمیکلز، اس کی آئسو ٹیب، اس کے اندر جو انگریڈینٹ ہے ایک، وہ 14% زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ 14% وہ انگریڈینٹ زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بیونڈ دا اسٹینڈرڈز ہے، اور WHO نے بھی اس چیز کو کہہ دیا ہے کہ یہ دوا نہ استعمال کی جائے، اور ریکال کے لیے بھی کہا ہے، اور اس کے اینٹیڈوٹ کے بھی میجرز پنجاب گورنمنٹ نے سب جگہ بتا دیے کہ شاید فلونک ایسڈ یا ایسے کوئی ہے، اس کے انجیکشن سب کو دیے جائیں گے. پھر اسی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اس کے اندر ایک اینٹی ملیریل کوئی انگریڈینٹ تھا. اچھا، یہ پہلی مرتبہ اس کا ذکر آیا. وہ 14% اگر کوئی چیز زیادہ تھی تو وہ چیز زیادہ تھی جو اس کے اندر ہونی چاہیے، جو مجھے سمجھ میں آئی بات کہ اس کی زیادتی کی شکایت انہوں نے کی تھی، جس وجہ سے اس پہ کوئی پابندی یا اس کو کیا گیا. اس کے بعد یہ اچانک پتہ چلا کہ یہ اینٹی ملیریل اس کے اندر انگریڈینٹ تھا جو کہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب مجھے کنفیوژن یہ ہے کہ جب شروع سے یہ سلسلہ ہوا تو کچھ 4 مختلف دوائیوں کے اور 5 مینوفیکچررز کے نام سرکولیٹ کر رہے تھے، اور فوراً جب وہ آپا دھاپی ہوئی اور ان مینوفیکچررز میں سے 3 کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ان کے نام بھی دے دیے گئے کہ یہ کمپنی ہے جس کی یہ سپوریس میڈیسن ہے. اس میں نہ ایفروز کیمیکل کا ذکر تھا، نہ آئسو ٹیب کا ذکر تھا. اور اسی پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ انگلینڈ کی لیب کو 2 دوائیوں کے سیمپل بھیجے گئے تھے. بھئی اگر 5 دواؤں کے یا 4 دواؤں کے نام آ رہے تھے تو وہ سب کیوں نہیں بھیجے گئے تھے؟ تو کسی طرح سے یہ گتھی سلجھائیں، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس میں بجائے سوالات کے جواب ملنے کے مزید کچھ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، تو سوالات کے جواب کون دے گا؟ یہ آپ کی توقع غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کہہ لیں، بلکہ اگر ہم ایکسٹینڈڈ تاریخ لیں، اس میں بھی کبھی کسی سوال کا جواب تو اللہ کا شکر ہے نہیں ملا. مطلب میمو گیٹ کا جواب آپ کو ملا؟ میمو گیٹ کیا کیا تھا؟ وہ آپ کو حمود الرحمان کمیشن کے جوابات آج تک ملے؟ نہیں، حمود الرحمان کمیشن نے تو کچھ جوابات دیے جو کہ آگے کسی کو بتایا نہیں گئے. نہیں ملے نا، باٹم لائن ہے کہ نہیں ملی، مطلب پبلک نہیں کیے گئے. آپ کو مرحوم ضیاء الحق صاحب کے قتل کی آج تک شواہد ملے یا قتل تھا؟ اب دیکھیے نا، یہی سوال ہے نا، آپ کسی سوال کا جواب نہیں ملا آج تک. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو سوالات ہیں ان کے جواب تو آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہوا کیا یہ واقعی ٹیکنیکل ایرر تھا یا یہ ایک کرمنل ایکٹ تھا؟ کیا یہ سازش تھی؟ کیا کنسپیریسی تھی؟ کیونکہ اگر کسی ایک کمپنی نے ایک بیچ نکالا جس میں دوا جو ہے قاتل تھی، تو ایک ہی ہسپتال میں جا کے ایکٹیویٹ کیسے ہوگی؟ بالکل. یہ دیکھیں، سازش کی بات پہ میں آپ سے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ لاہور میں ڈینگی کی وبا بھی ایک سازش کا نتیجہ تھی. باقاعدہ توبہ کیا انہوں نے، کانوں کو ہاتھ لگائے اور وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ کے خیال میں وفاق نے کوئی ڈینگی کے لاروے وغیرہ کسی بوتل میں بھر کے لاہور میں چھوڑے؟ کیا کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ اس میں وفاق کی بات ہو، کیونکہ کچھ اس میں کراچی پنجاب کراچی بھی ہو سکتا ہے، وفاق مطلب ادر دین پنجاب کسی نے یہ کام کیا ان کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی بدنصیبی ہے اس قوم کی کہ ہم سنگین سے سنگین معاملے کو بھی سیاسی کر کے پی جاتے ہیں اور ٹریویل کر دیتے ہیں اس کو. اور میرا موقف عافیہ یہ ہے کہ اگر اس میں سیاست بھی ہو رہی ہے، اگر سازش بھی ہو رہی ہے، تو تمام عہدیداران جو کہ ذمہ دار ہیں ان کو اپنی نااہلی کی وجہ سے
کم از کم شہری زندگی چھوڑ دینی چاہیے, کسی پہاڑ میں جا کے گم ہو جائیں کہ ہماری واچ میں ہوتے ہوئے یہ تباہی مچی ہے. اچھا, یہاں آپ نے خود ہی ایک بات کی تھی اور اسی کو آپ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جوابات نہیں ملتے. آپ مجھے بتائیے پاکستان میں یہ کب ہوا ہے کہ کسی نے ذمہ داری قبول کر کے اپنے کوئی وہ, تو میرا حق ہے. ہاں, خواہش کا اظہار ہے. اصولاً تو پنجاب کا جو ہیلتھ منسٹر تھا اس کو ریزائن کرنا چاہیے تھا, لیکن پنجاب میں کون ہے ہیلتھ منسٹر؟ انہوں نے کہا کہ میرا شوق ہے کہ میں قوم کی خدمت کروں. جی, تو مطلب وہ کنٹرول فریک ہیں یا وہ شوقین ہیں؟ شوقین ہیں. اچھا, وہ سوری میں نے غلط الفاظ کا استعمال کر رہی ہوں, لیکن بات یہ ہے خاندان شوقین ہے, خاندان بہت شوقین ہے. لیکن باٹم لائن از کہ یہ تمام کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ دوائیں ریکال بھی کر لی تھیں, ہم نے اینٹیڈوٹ بھی کر لیا, ہم نے جو بھی احتیاطی تدابیر تھیں یہ پرابلم آنے کے بعد وہ کر لیں. اس کے باوجود آج صبح تک مریضوں کی اموات ہوئی ہے. جی ہاں, اور وہی ہوئی ہیں لاہور میں ہوئی ہیں پی سی آئی کے مریضوں کی ہوئی ہیں, پی آئی سی. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی 40-45 ہزار کارڈیک پیشنٹس ہیں پاکستان میں, لگ بھگ یہی دوائیں, یہی کمپاؤنڈ, یہی چیزیں دی جاتی ہوں گی نا ان کو. نہیں اسی تو اور انہی کمپنیز کی اسی کمبینیشن, بالکل اسی بیچ کی صرف وہی دوائیں تو نہیں تھیں جو ان کے اسپتال میں گئیں. پوری پروڈکشن دن کی پروڈکشن سے پی آئی سی تھوڑی پہنچی, بٹی ہے, بازاروں میں گئی ہے, دکان. اس کے دیکھیے ہے تو کچھ نہ کچھ. اور میں نے اور جگہ بھی یہ کہا کہ ہمارے ہاں ہفتے ہوتے ہیں کرائسس کے. یہ ہفتہ تھا اس کرائسس کا, اس کا جواب آپ کو کبھی نہیں ملیں گے, آپ بھول جائیے. وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے 9 days wonder, تو یہ بھی 9 days wonder ہے. 9 days wonder ہمارے 9 day wonders ہیں. مطلب کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کا جواب آج تک نہیں ملا کہ مارے کس نے تھے. رینجرز نے کنٹرول کر لیا, لیکن کس نے مارے تھے بھائی وہ لوگ, ان کو سزائے موت کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس جتنے پنجاب میں یاد ہے وہ جو انٹر کے رزلٹ نکل آئے تھے, بچے نے خودکشی تک کر لی تھی, کیا ہوا اس کا؟ رات گئی بھاگ گئی, انویسٹیگیشن ہوئی کہ لوگوں کے کریئر برباد کیے تھے وہ کیا تھا؟ نہیں ہوئی نا, رات گئی بھاگ گئی. ہمارے ہاں باتیں صبح کی روشنی میں سب غائب ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی, اور ہمارے حکمران جو ہے اپنی محنت کرتے رہے تو غائب ہو جائے گی, اس کی فکر آپ نہ کریں. لیکن دکھ یہ ہے کہ کیا اس میں چھپی ہوئی جو پہلو ہیں 2-3, ایک یہ ہے کہ کیا انڈیا کی دوائیوں کو فنش گڈس کو یہاں لانے کے لیے ایک سازش ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان کی صنعت کو, جس کو بتدریج یہ حکومت اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ برباد کر رہے ہیں, کراچی کی صنعت کو پہلے برباد کیا, چاہے بھتہ خوری کی نظر کیا, چاہے قتل و غارت کی نظر کیا, اس کے بعد سندھ کی جو بیشتر نوری آباد ارد گرد سے برباد کی, پھر اب یہ پنجاب کی بعد میں ختم ہو گئی, ٹیکسٹائل کو اور لیدر کو انہوں نے گیس بند کر دی, یعنی حتمی طور پہ بند ہی کر دیا, اب جاؤ عیش کرو تم, ٹھیک ہے, وہ بند کر دی. اب یہ ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہماری اتنی بڑی انڈسٹری, بہت بڑی ریونیو جنریٹ کرتی ہے, بہت سے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. اب آپ سمجھتی ہیں کہ کیا انٹرنیشنلی آپ کی ادویات کوئی شرافت سے لے گا؟ نہیں, تو WHO نے تو آلریڈی کہہ دیا نا کہ یہ دوا نہیں. تو دیکھیں سوالات اب ہر چیز پہ ہماری پروڈکشن پہ, ہر چیز پہ میں انہیں سوالات سے ہی تو میں گھبرا رہی ہوں کہ مجھے جواب نہیں مل رہا. جواب نہیں ملے گا, سوالات کر سکتے ہیں ہم. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری بہت سی انڈسٹریز اسی طرح سے بند ہوئی. آپ یہ بات مت کریں صرف کہ انڈیا کی کیا فنش گڈز یہاں لانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ صرف ایک پہلو ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں دنیا میں پاکستان وہ وہاں سے ودرا کرے گا, وہ ویکیوم تو نہیں رہے گا. لوگوں کو دوائی تو چاہیے, وہ پاکستان سے نہیں لیں گے, کہیں اور سے لے لیں گے. تیزی سے جائے گا کہ آپ ڈیل نہیں کر سکیں گے. اچھا, اور آپ دوبارہ وہ جگہ کیپچر نہیں کر سکتے. آپ گیا بالکل وہ بچا تابختے کہ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ثانیہ پیش آ جائے, وہ ادھر نہیں آئیں گے. بالکل بھائی, جہاں ٹھیکہ جم گیا سو جم گیا. بھی آپ کی قالین کی صنعت برباد ہوئی, برباد ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ نے تمام وہ جو ان کے تھے جو تحفظات وہ سب دور بھی کر لیے, لیکن آپ دوبارہ نہیں آپ جا سکتے. یاد ہے ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری, ہم براس اور اونکس پہ کتنا ہم کماتے تھے, کیا ہوا؟ لپیٹ دی. لیدر گڈس پہ ہم تقریباً لپیٹ رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے. ٹیکسٹائل ماشاءاللہ حشر کر رہے ہوں. ہم نے کہیں کوئی چیز ہے جو جمنے دی, لیکن سوال یہ ہے جس کا جواب نہیں ملے گا کہ یہ اتنی صفائی کے ساتھ کون ہے یہ غضب پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے. اور میں پھر وہی کہوں گا, کاش کہ اس عوام میں اور اس عوام کے حکمرانوں میں وہ جاپانی کو ایک آدھا ہوتا. ٹھیک ہے, جاپانی تو لیکن اس کو ہم نہیں کہتے ہیں غیرت مند ہے نا, وہ ہمارے حرام ہے. ہاں, لیکن ان کے لیے وہ غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کریں. ہمارے یہاں ریزائن نہیں کر دیں, یہی غیرت دکھا دیں. نہیں, ریزائن نہیں کریں, اس سے میرا دل نہیں بھرے گا. اچھا, تو کیا چلو بھر پانی لے کر آئیں گے کیا؟
چائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم وہ اپنی مال دولت جائیداد جو اربوں روپے کی جمع کر چکی ہیں اس کو دان کر کے اور جا کے کسی پہاڑ میں جوگی کی زندگی گزار لیں کہ میرے ہوتے ہوئے میری حکومت میں نے 10,000 بندہ مار دیا. ارے رحم کرو خدا کی پناہ، ایک حکومت نے 10-10 20-20 ہزار آدمی مار دیا پاکستان کے اندر، اور کوئی بھی سے بڑی زمانہ نہیں ہے. بتدریج ہر کوئی اس قتل کا کاؤنٹ بڑھاتا گیا. کس نے غربت سے مارا، کس نے خودکشی سے مارا، کسی نے حادثوں میں مارا، کچھ نہیں صورت دوائیوں سے مار ڈالا، کس نے ڈینگی سے مار ڈالا، کس نے ٹارگٹ کلنگ میں مار ڈالا. ہم کیسے قاتل ہیں، اور یہ حکومتیں چلتی رہتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ہمیں تھوڑا اور وقت ہو تو پھر دیکھو ہم پاکستان کو ایک جدید ملک بنا دیں. اچھا، اور اس میں ایک چیز اور ہے، ایک سوال اور، جی وہ یہ کہ یہ انگلینڈ کی لیبارٹری کی یہ رپورٹ آئی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو آپ کی سینٹرل ٹیسٹنگ لیبارٹری یا وہ کلیئر کر چکے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگا دیجئے کہ کیا وہ ان کا جو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ تھا، کریکٹ تھا یا نہیں تھا. میں ان پہ لگانا چاہوں گا. چلیں آپ ان پہ لگائیں. اپنی کارکردگی پہ شک نہیں، ان کی نیت پہ ضرور شک ہے. اچھا، لیکن ابھی بیلجیم کی باقی ہے رپورٹ. اگر بیلجیم کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ سب کلیئر ہے، دین ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ پھر ہم نہیں، تب تک تو کیا کریں گے؟ خبر پرانی ہو چکی، خبر پرانی ہو چکی ہے. جن لوگوں کے مریض مر رہے ہیں یا جو بیچارے جا چکے ہیں جان سے، ان کے لیے کون ہے؟ پیسے دے تو دیا اور کیا لوگی. ہاں یہ بات بھی ہے. ہمارے ملک میں ہر چیز کا جو ایک وہ جو دام ہے، کمپنسیشن دام ہے، ایک چیک دے دیا جاتا ہے، ایک چیک جس کے کیش ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ پاکستان نوٹ بھی دے گی تو پتہ نہیں وہ بھی اصلی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بہرحال نوٹ تو چھاپنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کے لیے، 2 ارب دن میں چھاپ ہی رہے، فکر کی کیا بات ہے. یہ وہ سوالات ہیں، کوئی جواب نہیں. 2-4 سوال آپ ایسے کرنا چاہیں جس کا جواب نہیں ہوگا تو آپ بھی ضرور سوال کیجیے گا. ای میل آپ کے سامنے، جواب ہمارے پاس نہیں ہے. سوال کرنا بھیا آپ کا حق ہے، لیکن جواب ان سے ضرور مانگیے جو ہم لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے. سوال تو کرنے کا حق ہے نا، وہ ہے حق. آپ لوگ پلیز ضرور اس پہ کامنٹ کریں، ڈیمانڈ کریں اپنے اپنے لیول پہ. ضرور آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آخر ان تمام سوالوں کے جواب کون دے گا اور کب دے گا. یہ another 9 days ونڈر نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.